بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے آؤ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو ذالک خیر واحسن تأویلا یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے یہی اصل کامیابی ہے بندے کی، اور حضور کی اطاعت کرنا گویا اللہ کی اطاعت کرنا ہی ہے۔ خود قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو سب سے بہترین راستہ جو اللہ کی اطاعت کا ہے وہ حضور کی اطاعت کرنا ہے۔ حضور کی اطاعت کو چھوڑ کر، حضور کی فرما برداری کو چھوڑ کر کوئی اللہ کی اطاعت کرنا چاہے تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ حضور کی اطاعت کرنا ہے۔ حضور کی اطاعت کا کوئی انکار کر دے پھر چاہے ساری عمر سر پر قرآن لے کر بھی پھرتا رہے، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اس کو، کیونکہ اس نے سرکار کو چھوڑ دیا ہے، حضور کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے آقا حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں موسیٰ بھی ہوتے تو ان کو میری اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ نہ ملتا۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سرکار کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی یہاں موجود ہوتے تو ان کو بھی میری ہی اطاعت کرنا پڑتی، میرے ہی حکم کے مطابق، میری شریعت۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ عز و جل سے ڈائریکٹ کلام کرنے والے نبی ہیں، اور کیا فضیلتیں ہیں ان کی یہ سب کے سامنے ہے، اور کتنا اللہ عز و جل نے ان پر انعام و اکرام فرمایا ہے، ان کی قوم پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ لیکن پھر بھی حضور فرما رہے ہیں کہ اگر وہ بھی یہاں ہوتے تو ان کو بھی میری ہی اطاعت کرنا پڑتی، میرا ہی حکم ماننا پڑتا۔ تو ہم تو عام انسان ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی جو ہے ان کو اطاعت لازم ہے سرکار کی، تو ہم تو عام لوگ ہیں، ہمارے پاس حضور کے سوا اور کون سا ایسا ذریعہ یا کوئی ایسا راستہ ہے کہ اس پر جائیں حضور کو چھوڑ کر؟ کوئی ایسا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی ایسی راہ، کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم جو ہے وہ اس کی طرف جائیں حضور کو چھوڑ کر، کیونکہ جو حضور کے در سے دھتکار دیا جائے تو وہ در خدا سے بھی دھتکار دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں باخدا خدا کا یہی ہے در، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ
و وہاں نہیں، یعنی جو خدا کے در سے ہونا ہے وہ یہاں مصطفیٰ کے در پر پہنچ کر ہی ہونا ہے۔ اگر کسی نے اپنی دعا قبول کروانی ہے، اگر کسی نے کوئی اپنی حاجت پوری کروانی ہے، تو وہ یہ کہے کہ میں حضور کو چھوڑ کر، سرکار کے در کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لوں گا، تو اس کو ایسا کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے جب تک حضور کی ذات پر اس کا پکا یقین باقی نہیں ہوتا، یا حضور کی ذات پر اس کا پکا ایمان نہیں ہوتا۔ اور اسی بات کا حکم یہاں اس آیت میں ارشاد، 3 چیزوں کا حکم ہے۔ ایک ہے اطاعت اللہ کی کرنا، دوسرا ہے رسول کی اطاعت کرنا، اور تیسرا ہے حکومت والوں کی اطاعت کرنا۔ حکومت والوں سے مراد مسلمان حکمران، اور اس کی شرط یہ ہے کہ جب تک وہ شریعت کے مطابق حکم دیتے رہیں تب تک مسلمانوں پر ان کی اطاعت کرنا فرض اور ضروری ہے۔ سرکار نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم پر حبشی غلام بھی مسلط کر دیا جائے حاکم کے طور پر تو تمہیں اس کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ اگر شریعت کے موافق حکم دیں تو اطاعت کرنا لازمی ہے، اگر شریعت کے مخالف حکم دیں تب اطاعت کرنا حکمران کی بھی لازمی نہیں ہے۔ اور اس سے جو ہے وہ قرآن کے جو اپنا اسلام کے جو شرعی دلائل ہیں ان کے بھی ثبوت اس آیت سے ہو جاتا ہے۔ شرعی دلائل 4 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے اطاعت اپنا قرآن، دوسرا سنت، تیسرا اجماع، اور چوتھا قیاس۔ یہ شرعی دلائل کہلاتے ہیں، یعنی ان 4 مسئلہ سے شرعی مسائل ثابت کیے جاتے ہیں۔ قرآن سب سے پہلے ہے، اس سے اگر کوئی مسئلہ نہ ملے تو پھر سنت یعنی حدیث کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر اس سے کوئی مسئلہ نہ ملے تو پھر صحابہ کے اجماع کو دیکھنا ہوتا ہے کہ صحابہ کسی ایک مسئلے پر مل کر اپنی رائے کے ذریعے اتفاق کر لیں تو پھر اس مسئلے کو دیکھا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے قیاس کرنا۔ قیاس کہتے ہیں کہ کوئی ایک مسئلہ ثابت ہے پہلے سے ہی شرعی دلائل کے ساتھ، اس مسئلے کی وجہ اور اس مسئلے کی جو ہے وہ علت دیکھ کر دوسرے مسئلے کو ثابت کر دینا، یہ قیاس کہلاتا ہے۔ اور اس کے اور بھی بہت سارے جو ہے وہ دلائل ہیں۔ حدیث پاک میں ایک صحابی کو حضور نے کسی جگہ کا حاکم مقرر کر کے بھیجا تو ان سے پوچھا کہ فیصلہ کیسے کرو گے وہاں جا کر لوگوں کے درمیان، تو وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ میں قرآن سے پہلے دیکھوں گا جو مسئلہ پیش آئے گا۔ سرکار نے فرمایا اگر قرآن سے نہ مل سکے تو کہا کہ میں سنت رسول سے دیکھوں گا، سرکار کی حدیثوں سے دیکھوں گا۔ تو پھر کہا کہ اگر پھر بھی نہ مل سکے تو پھر اس صحابی نے عرض کی کہ میں اپنی عقل کے ذریعے اندازہ لگاؤں گا، قیاس کروں گا کسی مسئلے کا کہ کوئی مجھے سمجھ میں آئے تو اس کے مطابق جو ہے میں پھر فیصلہ کروں گا لوگوں کے درمیان۔ تو یہ شرعی دلائل قرآن و حدیث کے اندر ثابت ہیں۔ البتہ بعض آج کل فرقے ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو قیاس تو چلو نچلے والا درجہ ہے، دور کی بات ہے، وہ حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ معاذ اللہ حدیث کو حجت سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ حدیث سے بھی مسائل ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس جی قرآن نے جو ثابت کر دیا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں حدیث کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن، جس قرآن کو وہ مان رہے ہیں اسی قرآن میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں عطا کریں اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں روک دیں اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ تو یہ حدیث کا ثبوت ہے سیدھا سیدھا اس آیت سے کہ سرکار جو اپنی زبان سے ارشاد فرمائیں کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ کام کرنا ہے، اور جب سرکار روک دیں کسی کام سے کہ یہ کام نہیں کرنا تو اس کام کو ترک کر دینا مسلمانوں پر لازمی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بعض فرقے ایسے ہیں مختلف قسم کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی حاجت باقی نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف جو ہے وہ قرآن سے استدلال کرنا چاہیے۔ اور حدیث پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ تو حضور کے جانے کے بہت سالوں بعد جو ہے وہ وجود میں آئی، حالانکہ حدیثیں لکھنے کا جو یہ نظام تھا یہ حضور کے زمانے سے ہی چل رہا تھا۔ کئی صحابہ حضور کی باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ہاں خاص ایک کتابی شکل جو ہوتی ہے وہ اگرچہ حضور کے جانے کے کئی سال بعد جو ہے وہ معرض وجود میں آئی، لیکن لکھنا حضور کی حدیثوں کو، باتوں کو، اور ان باتوں کو یاد کرنا اور ان سے استدلال کرنا، یہ شروع سے صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے، اس کے بعد تابعین اور پھر آگے تبع تابعین کا یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے اور ہم تک یہ طریقہ پہنچا ہے۔ اب یہ نئے نئے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے معاذ اللہ استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا
اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا منصف بنائیں، وقد امروا ان یکفروا بی، اور ان کو تو یہ حکم تھا کہ اسے اصلاً نہ مانیں، ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے گمراہی کے اندر۔ بشر نامی ایک منافق جس کا یہودی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، اور اس یہودی نے کہا کہ چلو حضور سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں اپنے اس معاملے کا۔ اب بشر چونکہ اگرچہ منافق ہی تھا، لیکن اس کو یہ پتہ تھا کہ حضور تو انصاف ہی فرمائیں گے، اگرچہ میں ظاہری طور پر مسلمان ہوں لیکن میرے مسلمان ہونے کی رعایت نہیں کریں گے سرکار، جو فیصلہ بنتا ہوگا وہی کریں گے۔ اس لیے بشر مانا نہیں، حالانکہ وہ مسلمان تھا اور دوسرا یہودی تھا، وہ باوجود مسلمان ہونے کے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، حضور سے فیصلہ نہیں کروانا، بلکہ تم یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا اس وقت، کعب بن اشرف جس کا نام تھا، اس کے پاس کہتا ہے اس کے پاس جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو اب یہودی کو اپنے اس بندے کے بارے میں پتہ تھا کہ یہ رشوت خور ہے، اب ہم اس کے پاس جائیں گے تو یہ رشوت لگا کر جو ہے وہ فیصلہ اپنے حق میں کروا لے گا۔ تو اب جو ہے وہ یہودی نہیں مانا، بلکہ اس نے کہا نہیں، حضور سے ہی فیصلہ کرنا۔ اب اس کو مجبوراً آنا پڑا سرکار کی بارگاہ میں، اور حضور نے جو ہے وہ بغیر کسی کی رعایت کرتے ہوئے فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا۔ تو اب بشر حالانکہ مسلمان تھا اور وہ یہودی تھا، یہودی نے وہ فیصلہ مان لیا، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود بشر منافق نے جو ہے یہ فیصلہ نہ مانا، بلکہ یہودی کو کہنے لگا کہ ہم جو ہے وہ حضرت عمر سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ ان کے پاس پہنچے تو حضرت عمر سے جب وہ بشر نے کہا کہ ہمارا فیصلہ کر دیں، تو یہودی نے بتا دیا کہ آپ اس فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات جان لیں کہ اس معاملے کا سرکار پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں حضور، اور میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے۔ اب یہ مسلمان ہونے کے باوجود حضور کا فیصلہ نہیں مان رہا، اور مجھے آپ کی طرف جو ہے وہ مجبور کر کے لے آیا ہے کہ آپ سے فیصلہ کروانا ہے۔ سیدنا عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی اس کا جو ہے وہ فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ آپ گھر کے اندر گئے اور تلوار اٹھائی اور اس جو منافق تھا اس کی گردن اتار دی، اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہ مانے تو عمر کے پاس اس کا بس یہی فیصلہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہ جو یہ منافق تھا اس کے گھر والے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے قصاص لینے کے لیے، کہنے کے لیے کہ عمر نے معاذ اللہ ہمارے بندے کو قتل کر دیا ہے، تو اب جو ہے وہ اس کے قصاص میں ان کو بھی قتل کیا جانا چاہیے۔ تو جب وہ آئے تو اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل کی گئی اور سیدنا عمر کی تائید کی گئی کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، جس کو حضرت عمر نے قتل کیا تھا وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ تو منافق تھا، کہ باوجود اس بات کے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اطاعت کرنی ہے رسول کی، اور جو چیز وہ حکم فرمائے اس کو ماننا ہے، لیکن یہ بندہ جو ہے وہ اس کے ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، انہی آیتوں کے آگے وہ آیت آئے گی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ آپ کے رب کی قسم ہے یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے معاملات میں آپ کو منصف نہ بنا لیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں، تب تک یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو جب حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس لیے حضرت عمر سے قصاص نہیں لیا گیا اس قتل کا، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا اور کافر تھا، جس کی وجہ سے حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، خطائیں، لغزشیں اپنی کرم اپنے رحمت سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ مالک کریم اپنے حبیب کے صدقے سارے بیماروں کو شفائیں عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و وسیع روزگار عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔